السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جائے گی۔ آج کا موضوع ایمانیات کے بارے میں۔ ایمانیات کا باب نمبر 24، 25، 26، 27، 28 اور حدیث نمبر 35، 36، 37، 38، 39 بیان کی جائے گی، جس میں ماہ رمضان میں تراویح پڑھنا ایمان میں سے ہے۔ ثواب جان کر ماہ رمضان کے روزے رکھنا ایمان میں سے ہے۔ اسلام بہت آسان دین ہے۔ نماز قائم کرنا ایمان میں اس میں ہے اور آدمی کے اسلام کی خوبی بیان کی جائے گی۔ پوری حدیث سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 24، حدیث نمبر 35۔ ماہ رمضان میں نوافل یعنی تراویح پڑھنا ایمان میں سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب سمجھ کر عبادت یعنی نماز تراویح پڑھا کرے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ باب نمبر 25، حدیث نمبر 36۔ ثواب جان کر ماہ رمضان کے روزے رکھنا ایمان میں سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ رمضان میں ایماندار ہو کر اور ثواب سمجھ کر روزے رکھے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ باب نمبر 26، حدیث نمبر 37۔ اسلام بہت آسان دین ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین بہت آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو وہ اس پر غالب آ جائے گا۔ نتیجہ خود پیدا کردہ سختی کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ بس تم لوگ راستوں میں آنا روی اختیار کرو اور ایک دوسرے سے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا آسان دین ملا ہے، اور صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ دیر رات میں عبادت کرنے سے قوت حاصل کرو۔ باب نمبر 27، حدیث نمبر 38۔ نماز قائم کرنا ایمان میں سے ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے دودیال یا ننیال میں جو انصار سے تھے ان کے ہاں اترے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد 16 مہینے یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، مگر آپ کو یہ اچھا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے، چنانچہ ہو گیا، اور سب سے پہلی نماز جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی طرف پڑھی عصر کی نماز تھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کچھ لوگ نماز میں شریک تھے۔ ان میں سے ایک شخص نکلا اور کسی مسجد کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ وہ لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں کعبہ کی طرف گھوم گئے، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو یہود اور جملہ اہل کتاب بہت خوش ہوتے تھے، مگر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ کعبہ کی طرف پھیر لیا تو یہ انہیں بہت ناگوار گزرا۔ باب نمبر 28، حدیث نمبر 39۔ آدمی کے اسلام کی خوبی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جب آدمی مسلمان ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام اچھا خوب سے خوب تر اور مضبوط ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو جن کا اس نے ارتکاب کیا تھا معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر معاوضے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور نیکی کا بدلہ اس کے 10 گنا سے 700 گنا تک، اور برائی کا
اسی کے موافق دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ میری آنے والی حدیث میں ایمانیات کا باب نمبر 29، 30، 31 اور حدیث نمبر 40، 41، 42 اور 43 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا کہ اللہ کو زیادہ محبوب وہ دین کا کام ہے جو ہمیشہ جاری رہے، اور ایمان کا زیادہ اور کم ہونا ثابت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اسلام میں سے ہے۔ پوری حدیث سننے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ شکریہ۔